السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ راؤ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی 360 انفارمیشن۔ رمضان کریم کیوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے نظام انصاف کو لاگو کرنے کے اجزاء۔ ویورز، نظام انصاف کو لاگو کرنے کے اجزاء، انگریڈینٹس ریکوائرڈ ٹو امپلیمنٹ سسٹم آف جسٹس، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو پچھلے پروگرامز کی طرح یہ پروگرام بھی بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے شو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انفرادی امور کے احکامات ہوں یا اجتماعی نوعیت کے، دین فطرت کا نچوڑ نظام انصاف کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 23 سالہ جدوجہد کا نچوڑ نظام انصاف کا قیام ہی تو تھا۔ دعوت دی گئی، ہجرت کی گئی، جنگیں لڑی گئیں، شہادتیں ہوئیں، فتح و شکست کے پیمانہ عیاں ہوئے، معاہدے کیے گئے، ریاست قائم کی گئی، آخری خطبہ دیا گیا، حجت قائم کی گئی، گواہی لی گئی، سب کچھ بتایا گیا، سمجھا دیا گیا، سکھا دیا گیا، آزما لیا گیا، اور پھر وہ رخصت ہو گئے، ذمہ داری کو پورا کر گئے اور رہتی دنیا کے لیے دین فطرت پر مبنی نظام انصاف عطا کر گئے۔ یہ ایک ایسا مکمل نظام رحمت ہے جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی دے پایا، نہ آپ کے بعد اس سے بہتر کوئی دے پائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے وحی کی لارے بطاقت کار فرما ہے۔ یہی نظام انصاف دنیا کے مظلوموں کے لیے رحمت کا مژدہ بن کر آیا۔ ظالم کے پنجوں سے لے کر حقدار کو اس کا حق دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحبت یافتہ گروہ نے نظام انصاف کو عملاً خلافت کی شکل میں رائج کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نظام انصاف خلافت کی شکل میں جب تک دنیا میں رائج رہا، امت مسلمہ بالخصوص اور عوام الناس بالعموم امن و سلامتی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ زوال کی اصل داستانیں تو شروع ہی اس وقت ہوئی جب خلافت کے نظام انصاف کے سورج کو غداران امت نے دشمنان امت کے ساتھ مل کر غروب کر دیا۔ خلافت عثمانیہ، نظام انصاف۔ اگر دین فطرت کے دیے گئے نظام انصاف پر غور کریں تو اس کے 3 اجزاء یا 3 بنیادیں ہیں، اور وہ اس طرح ہیں۔ ایک، وہ کتاب قانون جس میں نظام انصاف کے بنیادی معیار و پیمانہ درج ہوں۔ یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ The constitutional book which gives standards law, the book is Quran۔ دو، ایک مضبوط اور سینٹرل نظام جو کتاب قانون پر عمل درآمد کروانے میں حکم کے درجہ رکھتا ہو، اسے نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ The central system with strong authority to implement the laws of the book, that system is called خلافت۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں، ایک مضبوط اور سینٹرل نظام جو کتاب قانون پر عمل درآمد کروانے میں حکم کا درجہ رکھتا ہو، اسے نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ 3، منظم ظاہری صفا گیری و جہاں پانی و باطنی روحانی تربیت، تزکیہ نفس، تربیت یافتہ گروہ جو خلافت کے تابع کام کرتے ہوئے قوانین انصاف پر عمل درآمد کروائے۔ یہ گروہ مجاہدین کہلاتے ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہمتاً تیار رہے۔ یہ گروہ ہی اصل میں وہ طاقت ہوتا ہے جو ظالم سے مظلوم کا حق لیتا ہے اور حقدار کو اس کا حق پہنچاتا ہے۔ اگر یہ گروہ مجاہدین نہ ہو تو کتاب و خلافت کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے اور کتاب و خلافت کا تصور محض جذباتی تقریروں اور ڈراموں تک ہی محدود ہو جائے گا، جو آج کل بھی ہو رہا ہے۔ Well-trained group of people, both on military front and spiritual front, who are responsible for implementing laws of book by using the forces governing under the regime of the Khilafat. This group of people is called Mujahideen. Without this group, it's impossible to penetrate the impact of book of Khilafat. کتاب خلافت جہاد ہماری تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے کہ جب تک ان تینوں بنیادوں کو مربوط کر کے یکجا نہ کیا جائے گا، ہمارے حال و مستقبل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں۔ ایک،
کتاب اللہ کا فہم و سوج و بوجھ ہمارے گھروں، اسکول، کالج، جامعات، یہاں تک کہ مدارس سے بھی نکل گئی ہے۔ ہم ایک ایسی نسل پروان چڑھا رہے ہیں جو قرآن مجید کے معارف سے بالکل اندھی و بہری ہے۔ ہاں، مگر اس کتاب کو رسمی امور کے لیے ہم نے خوب استعمال کیا، اسکول کے اسمبلی میں قرات کے لیے، گھروں دکانوں میں بلاؤں مصیبتوں کو بھگانے کے لیے، لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے، مردہ کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، اور لمبی چوڑی تقریریں کر کے واہ واہ کروانے کے لیے۔ دو، خلافت کا تصور کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا طرز حکومت کس طرح کا ہے؟ دین فطرت کو عملی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے خلافت کیوں لازم ہے؟ کس نے سمجھا کسی اسکول میں، کس نے سمجھایا کہ کسی اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، گھر میں؟ کسی نے سمجھایا؟ کہیں تو کچھ بتایا جاتا، کہیں تو ہمارے نوجوانوں کو رہنمائی کی جاتی، بس اپنے پیچھے چلاتے رہے اور گمراہ کرتے رہے۔ تین، جہاد فی سبیل اللہ کو تو شجر ممنوع بنا دیا گیا، اس کے خلاف امت کے اندر منظم سازش کر کے نفرت بھری گئی۔ خارجیوں کو گروہ تیار کیا گیا جن پر جہاد کا لیبل لگا کر جہاد کو ان کی ذات سے جوڑ کر لازم و ملزوم کر کے دکھایا گیا۔ پھر ان سے امت کے اندر ہی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کا سلسلہ شروع کروایا گیا، خودکش حملے امت پر ہی کروائے گئے۔ پھر انہیں دہشت گرد بتایا گیا اور یہ امت کے بچوں اور جوانوں کو سامنے جہاد کی ایک خوفناک شکل میں پیش کر کے اسکول کے نصاب سے نکلوا کر جہاد سے دور کر دیا گیا۔ ان کے جسموں سے حریت دین نکال کر انجوائے یور لائف کا نعرہ بھر دیا گیا۔ ہیلون پارٹیز، ڈانس پارٹیز، پول اینڈ سی سائڈ پارٹیز، مووی نائٹس، سنگنگ کنسرٹ۔ ویورز، یہ سب کچھ ہمارے اسکولوں کی سطح پر جب بچوں کے سامنے ہوگا تو کیا آپ اپنی آنے والی نسل سے کسی خیر کی توقع رکھنا پسند کریں گے؟ ویورز، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں نے کتنے ہی کالج، کتنے اسکولوں کے فنکشن دیکھے ہیں۔ انڈین گانوں پہ کس طرح سے لڑکیاں لڑکوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، خاص کر بڑے کالجز میں۔ یہ بالکل بھی ہماری نہ تو ثقافت ہے اور نہ ہمارے دین کا حصہ۔ یہ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے جواب دیں۔ بیج تو کانٹوں کے بو دیے اور امید باندھ لی میٹھے پھل کی۔ مزید یہ کہ خلافت کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے جغرافیائی حدود والے ممالک بنائے گئے اور ان پر ان ہی کو حاکم، مقتدر و اشرافیہ بنا کر مسلط کر دیا گیا جو غداران امت تھے۔ اور اس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے مقاصد مسلمانوں سے حاصل کیے اور ان کو آج تک اس خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ جس طرح سے اوپر بتایا گیا ہے، میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں سب نکال دے گی جو ہمارے اندر مسلمانیت جگاتی تھی۔ آج کل ہم ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے بڑے جوش میں آ رہے ہیں، مگر جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا تو ہم سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ آج آپ کے اور میرے ملک میں جتنے معززین VIP ہیں، اصل میں یہ انہی غداران امت کی نسلیں ہیں جو آج بھی بڑی بڑی جاگیریں لیے ناانصافی اور ظلم کی بنیاد پر ہم پر مسلط ہیں۔ یہ بس کنکلوژن یہ ہے، یہ تھی امت کی مختصر تاریخ اور اس کے مسائل کی جڑ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آپ کیا سمجھے مور کا بدر کیا ہے؟ میں تو بس یہی سمجھ پایا کہ مور کا بدر کتاب خلافت جہاد کے تینوں اجزاء کے ملاپ کے ابتدا کا نام ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا تھا، جو آنے والی امت کے لیے پیغام تھا کہ جب یہ امت ان تین اجزاء کو یکجا کرے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما کر امت کو پھر سے سرخرو کر دے گا۔ آئے ہمت کریں، اس رمضان کریم سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں کہ کتاب خلافت جہاد کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کی ابتدا کریں اور آہستہ آہستہ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی ان تین اجزاء کے مطابق تیار کریں، کیونکہ وہ وقت ان قریب آ کر رہے گا جس کا وعدہ کتاب اللہ میں کیا گیا ہے۔ بہتر ہے اس وقت کی تیاری آج ہی سے شروع کر دیں۔ اسلام، عدنان اکبر۔ ویورز، یہ آرٹیکل آپ نے سنا، اس پہ میں آپ کی رائے کا طلبگار ہوں۔ آپ بھی بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور ان باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
اور کرتے ہیں تو کس تناظر میں کرتے ہیں؟ اس آج ہماری قوم کو جو اتنی ملکوں میں بڑھ چکی ہے مسلمان، اور پھر اتنے فرقوں میں بڑھ چکی ہے، فرقوں کی اور ملکوں کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے، تو کیسے ان میں وہ غیرت لائی جائے کہ ایک ہو کر اس جو عیسائی یہودی فتنے سے لڑ سکیں اور پہچان سکیں کہ یہ کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کی داستانیں سن سن کر خوش تو ہوتے رہتے ہیں، مگر حال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کسی کے پاس جواب ہے؟ عدنان اکبر سائننگ آف، اپنا اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔